لیے. تو وہ پھر دوبارہ سے وہی سب کچھ شروع ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ اس واقعے سے تقریباً 50 to 55 ڈیز کے بعد ہوئی تھی. تو اور اس پورے سال کو حتیٰ کہ لوگوں نے عام الفیل کہنا شروع کر دیا، یعنی ہاتھی والا سال. یہ اتنا پرومیننٹ ایونٹ تھا ان کے اس سال کا. تو یہ واقعہ بھی حضرت عبد المطلب کے ٹائم پر ہوا. حضرت عبد المطلب کی ٹوٹل 6 وائفس تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے 10 یا 12 بیٹے تھے اور 6 ان کی بیٹیاں تھیں. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا، تایا اور پھپھو وغیرہ بنی. اب ہماری زبان میں نارملی چچا اور تایا کا ڈفرینس ہوتا ہے، عرب میں صرف ام بولتے ہیں تو وہ ایکول ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا ڈفرینس کہ چچا تھے یا تایا تھے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈفرینٹ وائفس ہوتی ہیں تو ہم ان کو سوتیلا بہن یا بھائی بولتے ہیں. لیکن عرب میں یہ تھا کہ اگر والد ایک ہی ہے تو پھر وہ اس کو سگا ہی سمجھتے تھے. لیکن اگر یعنی آپ نے کسی عورت سے شادی کی ہے اور پھر آپ نے ایک اور عورت سے شادی کی ہے تو آپ کی جتنی اولاد ہے وہ آپس میں سگی اولاد ہی سمجھی جاتی تھی. لیکن اگر کسی دوسری عورت سے شادی کی اور اس کے آلریڈی بچے تھے گزشتہ شوہر سے تو ان بچوں کو سوتیلا سمجھا جاتا تھا. لیکن اگر وہ آپ ہی کے بچے ہیں تو پھر وہ لوگ ان کو سگا ہی سمجھتے تھے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہمیں یہ لگتا ہے کہ سب لائک وہ ایسے تھا کہ سبھی ایک ہی وائف سے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا، ان میں مشہور نام ہے حضرت زبیر، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، ابو لہب اور عباس. اور پھپھو میں جو مشہور نام ہے وہ صفیہ، برہ، عاتقہ، اروا، امیمہ، یہ تھیں. تو جو حضرت حمزہ ہیں، حضرت عباس ہیں اور ابو لہب جو تھے، یہ ہماری سب کانٹیننٹ کی ٹرمز میں وہ سگے چچا نہیں تھے. یعنی وہ ڈفرینٹ وائفس تھیں ان کی. یعنی جو ابو طالب کی وائف تھیں اور زبیر کی، یعنی سوری جو ابو طالب اور زبیر کی جو والدہ تھیں وہ الگ تھیں، اور حمزہ اور ابو لہب کی والدہ الگ تھیں. یعنی جیسے میں نے بتایا کہ 6 انہوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں، تو اس کی وجہ سے مختلف ان کے ریلیشنز بنتے ہیں. جو حضرت ابو طالب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بنتے تھے. اسی وجہ سے جو آپ کی کفالت ہے پھر انہوں نے دادا کی وفات کے بعد انہوں نے ہی کی تھی. تو اب چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کی طرف، تو اس میں یہ کہ ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملتی. کہہ لیں کہ ایک دو جملوں یا ایک دو واقعات سے زیادہ بڑی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں ان کے بارے میں یہ ضرور معلوم ہے کہ ان کا تعلق ایک بہت نوبل اور ریسپیکٹیبل فیملی سے تھا. لیکن ان کی اپنی لائف کے بارے میں کچھ بھی ہسٹری میں نہیں ہمیں معلوم پڑتا، کیونکہ یہی کہ وہاں پہ ہسٹری ریکارڈ کرنے کا کوئی کلچر نہیں تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنے، اللہ کے نبی بنے، تو وہ تو ان کی وفات کے بہت عرصے بعد کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر ایک کہہ لیں کہ ایک انسان کی سگنیفیکنس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے بارے میں سب کچھ لکھا جانے لگا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں ہمیں ایک واقعہ پتہ چلتا ہے جو میں نے پیچھے روک دیا تھا، اور وہ جو زمزم کی کھدائی والا ہے. میں نے بتایا کہ زمزم کی کھدائی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو آپ کے راستے میں قربان کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں عبداللہ، ان کے نام پہ قرعہ نکلا. یعنی پہلے اس بات پہ قرعہ نکالا گیا کہ 10 میں سے کس کو قربان کیا جائے گا. تو وہ قرعہ جب بھی نکالتے تھے وہ عبداللہ کے نام پر نکلتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. پھر اس کے بعد اب جب یہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے تو منت ماننی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، تو مجھے تو اب یہ کام کرنا ہے. تو لوگوں نے سمجھایا کہ ایک بری رسم ہے جو عرب میں چل پڑے گی. اب وہ مطلب وہاں پہ بیٹوں کو اس طرح قربان نہیں کرتے تھے، جانوروں وغیرہ کو کرتے تھے قربان، بتوں کے استھانوں پر جا کر یا اور کچھ. تو اور ویسے بھی وہ سب کے چہیتے تھے، سب کو بہت پسند تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب اس کے لیے بھی ایک کاہنہ عورت ہے، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سلوشن مانگتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو ان عورت نے یہ سلوشن دیا کہ آپ قرعہ ڈالیں اور ہر قرے میں یعنی ایک طرف رکھ دیں کہ عبداللہ کو قربان کیا جائے گا یا 10 اونٹوں کو قربان کیا جائے گا. تو جب تک کہ 10 اونٹوں کا نام نکلتا رہے گا، تو یعنی عبداللہ کا نام نکلتا رہے گا، تب تک ہم اونٹوں کی تعداد کو بڑھاتے رہیں گے. تو وہ ایک قرعہ ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، اس کا مطلب ہے 10 اونٹ قربان کرنے ہیں. دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا. کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہوئے تو آخر میں جا کے اونٹوں کا نام نکلا، اور پھر یہ ڈکلیئر ہوا کہ اچھا ان کے جان کے بدلے میں ان کے فدیے کے طور پر 100 اونٹ قربان کیے جائیں گے.
تو یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ واقعہ جو ہوا، اور پھر واقعی 100 اونٹ قربان کیے گئے اور پھر غریبوں میں اور پورے مکہ کے لوگوں میں اس کو بانٹا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، اور 2 ذبیحے کون؟ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ جب ان کے ذبح کرنے کی اس طرح سے بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے مینڈھے کو بھیج دیا اور اس کو قربان کیا گیا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ کہ ان کے جان کے فدیے کے طور پر پھر 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ تو یہ ڈیٹیلز بس معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں وہ ایک سفر پر گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے واپسی پر ان کی ڈیتھ ہو گئی مدینہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کو بھی نہیں دیکھ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ ہے اس کی ڈیٹ میں جو جیسے جو اسلامک والی ڈیٹ ہے اس میں کافی لوگوں کے بیچ میں کنفیوژن رہی ہے، کیونکہ اگین اس ٹائم پر ہسٹری اس طرح سے ریکارڈ نہیں ہوتی تھی۔ کچھ لوگ 9 ربیع الاول کہتے ہیں، کچھ 12 کہتے ہیں۔ میرا اپنا سٹانس اس پر یہ ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ، کیونکہ ہمیں اس طرح سے تو لائک آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ریلیجس سگنیفیکنس ہے کہ اگر ہمیں ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے یا نہیں ہے، یا پھر ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ضرور بتایا ہے کہ میرا جو یوم پیدائش ہے یعنی جو ڈے تھا وہ منڈے تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے۔ باقی ایئر کنفرم ہے کہ وہ 571 BC تھا، تو یعنی کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ کے جانے کے تقریباً 570 سال بعد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس سے بھی بہت سارے واقعات جو ہیں وہ منسوب کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ امبلیکل کارڈ بھی ان کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھی، یا آپ بالکل صاف ستھرے آئے تھے واپس۔ اس طرح سے لوگ سٹوریز ضرور بتاتے ہیں، بٹ اگین وی ڈو ناٹ نو کہ کتنی اوتھینٹک ہیں یا کتنی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جیسے جو ہے وہ وہاں پر ایک روم اور ایران میں جو گرجے گھر تھے اور جو عبادت کی جگہیں تھیں ان کے پلرز ہل گئے، اور کہیں پر آگ ہمیشہ سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ تو جب نبی آتے ہیں اس دنیا میں تو یقیناً ان کے ساتھ کچھ ایسے سگنیفیکنٹ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ کہہ لیں سپر نیچرل یا میریکلس ہوتے ہیں، لیکن اگین ہم ان سب کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کو نہیں بتا سکتے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو والد تو نہیں تھے، والدہ تھیں، اور جو دادا تھے ان کو خبر پہنچائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور شکر ادا کیا، اور وہیں پر ان کا نام محمد رکھا، اور کافی کامن نام تھا عرب میں، اور اس کا مطلب ہے دا پریزڈ ون، یعنی تعریف کے قابل جو شخص ہو۔ اور پھر رضاعت کا معاملہ آیا، یعنی دودھ پلانے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے پلایا، اس کے بعد پھر سویبہ ایک لونڈی تھیں انہوں نے پلایا دودھ، اور یہ وہی تھی جنہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہوا تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یعنی میں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہاں کا کلچر پتہ چلے کہ اس طرح سے دودھ پلانے کا دوسرے بچوں کو ایک کافی کامن کلچر تھا۔